ایک ہے ایک ٹاکسک ڈسکورس ہے ٹریڈ پہ جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ٹیکنالوجی ہو ٹریڈ ہو امریکہ اور چائنا کی آپس میں اسٹرگل ہے کہ بھئی آپ ہواوے کی ٹیکنالوجی پہ آپ کا اگر کنٹرول ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے چپس نہیں دیں گے آپ کا ٹریڈ پہ کس طرح کا کنٹرول ہوگا. دے آر لاکڈ ان دیٹ اسٹرگل وچ از اے ویری ٹاکسک ڈسکورس. ہمیں کہا گیا کہ 80s اور 90s گلوبلائزیشن کا پیریڈ تھا, اب ہم ڈی گلوبلائزیشن میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب خطرہ یہ ہے کہ چائنا بہت زیادہ نہ بڑھ جائے. تو یہ جو ٹاکسک ڈسکورس ہے ٹریڈ کا which is based on what I described as a zero-sum view of the world. A zero-sum view of the world where one party's gain is based on another party's loss is a key challenge that we face today. دوسرا بہت بڑا جو پرابلم آج کا ہے وہ xenophobic nationalism ہے کہ آپ اپنی ایتھنیسٹی اپنی رنگ نسل کے حساب سے اب یورپ میں جائیں, یو کے اندر ڈبیٹ ہے کہ بھئی بہت زیادہ مسلمان آ گئے, فرانس کے اندر ہے, آپ دیکھیں تو نیدرلینڈس میں وہ پارٹی جیت گئی ہے کہ جو مائیگرنٹس کے بہت سخت خلاف ہے. امریکہ میں میکسیکنز اور مسلمانوں کے آنے کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ چائنیز بہت آگے ہیں بعض جگہ اور بعض جگہ دوسری. سو دس از این ایرا آف xenophobic nationalism. ہمارے ملک میں بھی ہم نے افغانیوں کو پچھلے چند ہفتوں میں سب کو باہر نکالا ہے. all these are different types of manifestations of xenophobic nationalism where we are unable to deal with difference. Right? اسی طریقے سے جو تیسرا بہت بڑا ایشو آج دنیا میں ہے وہ رائزنگ انیکوالٹی. بہت سارا ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں, تھامس پیکیٹی کی, گیبریل زپمن کی, ان سب اسٹڈیز نے یہ کہا ہے کہ امریکہ میں ویسٹ میں انیکوالٹی ایمرج بہت زیادہ ہو رہی ہے between the very rich, a few people who have billions of dollars and the large parts of society that are excluded. جو غریب ممالک ہیں جس طرح ہمارا ملک ہے جہاں پہ بھی بہت زیادہ انیکوالٹی. تو یہ جو تین بہت بڑے مسئلے ہیں اس وقت دنیا کے, وہ تجارتی نظام کہ جو زیرو سم ویو آف دا ورلڈ پہ ہے جہاں بڑی طاقتیں آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں, وہ نیشنلزم جس میں xenophobic نیشنلزم ہے جس میں us versus them کا تعلق ہے, اور تیسرا یہ کہ جہاں پہ بہت زیادہ انیکوالٹی موجود ہے. میں نے جتنی شروع کی سلائڈ آپ کو دی ان تینوں میں اس کا جواب موجود ہے, کیونکہ اسلام کا جو ارلی ایکسپیرینس تھا اس نے جو ٹریڈنگ آرڈر جنریٹ کیا اس نے زیرو سم ویو کو ختم کر کے ایک لارجر سولیڈیرٹی میں جنریٹ کیا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا نفع اور میرا نقصان ہے, آپ اگر کسی چیز سے بینیفٹ کریں. اسی لیے اسلامک فائنانس کو میں اسٹیک ہولڈر فائنانس ان پرنسپل ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے آپ کا وہ تعلق ہو کہ جس میں آپ ہیومن بینگز ایک دوسرے کو انسٹرومنٹلائز نہ کریں کہ یو آر این انسٹرومنٹ فار مائی سکسیس. I am invested in your prosperity. I am a stakeholder in your prosperity. That changes the very view of the world. تو اسی طریقے سے جو نیشنلزم کا چکر ہے مسلمان کہاں گئے. اگر آپ آج سوڈان میں جائیں تو سوڈان میں کئی لوگ فیئر ہیں, کئی لوگ بالکل کالوں کی طرح ہیں, کئی لوگ ہماری طرح براؤن ہیں. Because they came, they married, they created long duration connections. آپ ملیشیا میں جائیں تو ملیشیا کی بہت بڑی بڑی فیملیز حضرمی مرچنٹس کی اوریجنل فیملیز ہیں. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جتنے اب یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں سے کراچی زیادہ دور ہے, بخارا قریب ہے. اگر آپ گوگل میپس پہ بھی چیک کریں, پیپل ور ٹریولنگ, دے ور میرینگ, آل سارٹس آف موومنٹس آف پیپل. اس سے جو ڈفرینس تھا جو قرآن میں بھی آیا کہ ہم نے آپ کو مختلف قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں.